لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره حتى يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. میں نے آپ لوگوں کے سامنے کل 4 چیزیں بتلائی: روزے کی فرضیت، اس کی عظمت، روزہ کیا ہے اور اس کا اصل مقصد۔ آج میں اسی چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا خاص اہتمام فرماتے تھے، روزے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دنوں کو گنا کرتے تھے جتنا کہ دوسرے مہینوں کے دن کو نہیں گنتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ رمضان کا چاند دیکھ لیتے اور رمضان کا روزہ رکھتے۔ چنانچہ اگر 29 روزے کے بعد اگر آسمان صاف نہ ہو، بادل صاف نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 روزے مکمل رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اسی طریقے سے میں جو رمضان میں جو انوار و برکات ہے، اس کے جو اثر ہے، اس کے متعلق ایک حدیث پیش کروں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية فتحت ابواب الرحمة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں، جو جنت کا دروازہ کھولا گیا ہے یا آسمان کا دروازہ کھولا گیا، اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنم کا بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو بھی زنجیر پہنا دیتے ہیں۔ تو اس سے رمضان کے جو برکات ہے اس کا اثر کا اندازہ ہوا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں کہ روزے دار کے لیے جنت میں 8 دروازہ ہے، اس میں سے ایک دروازہ خاص ہے روزے داروں کے لیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کی کیا اہمیت ہے اور ہماری اس وقت جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک حدیث بتلاؤں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت الہی بہانہ میں جویت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ یعنی آپ اگر رمضان میں ایمان کی وجہ سے اور اگر ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے رمضان کے راتوں کو کھڑے رہتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں جو شب قدر ہے، اگر آپ اس میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں صرف اور صرف ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ رمضان میں ہمارے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔
اسی طریقے سے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت آپ کو بیان کروں جس سے پتہ یہ لگے گا کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر ثواب کیا دیا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسحب فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني امرأ صائم۔ اس حدیث کے ذریعے سے اس چیز کا ہمیں علم ہوا کہ جو روزے کے اندر ایک اجر کا ثواب 10 سے لے کے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، روزے دار اس لسٹ سے اور بھی اوپر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ جو ہے وہ اس لسٹ میں نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے، کیونکہ اس انسان نے، میرے بندے نے میرے لیے اپنے شہوتوں کو چھوڑا، اپنے خواہشات کو چھوڑا، اسی طریقے سے اس نے اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیا ہے صرف اور صرف میرے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اجزی بھی، کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے گناہ کے درمیان میں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو چاہیے کہ برا بھلا نہ کہے، چاہیے کہ وہ گالی گلوچ نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اسے برا بھلا کہتا ہے یا اسے گالی گلوچ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ کہہ دے کہ میں روزہ دار انسان ہوں۔ اسی طریقے سے روزہ دار کی دعائیں بھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصائم لا ترد دعوته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جو ہے اس کی دعائیں بھی رد نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہے جس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ الصائم حین یفطر، روزے دار جب وہ افطار کرتا ہے۔ الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ تو جب روزے دار جب افطار کرنے بیٹھتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا ٹائم اپنے رب سے دعا کر لے، اس کی اس وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے انصاف کرنے والا بادشاہ وہ اگر دعا کرتا ہے تو اس کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے جب کسی انسان پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس مظلوم جب اپنا ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اس کی دعائیں جو ہے 7 آسمان کو چیرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کو ہلاتی۔ تو اس وجہ سے یہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی نے اس کو بغور سنے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان اس پر عمل پیرا ہوں اور ہمیں جو ہے روزے کی اہمیت ہمیں پتہ چلے، ہم اس کا اہتمام کریں، ہم صرف اور صرف نام کے لیے روزہ نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہو، کیونکہ ہم جو اتنا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔